أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے ہیں جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ چیز واضح کر دی کہ کچھ لوگ جو شیطانی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو غلط راہ پر گامزن ہوتے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ جو عمل وہ بجا لا رہے ہیں وہ عمل درست ہے اور وہ حق کے راستے پر گامزن ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو ہے وہ غلط عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کا، اپنی پسندیدہ شخصیت کا ہاتھ چومتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ لوگ خمینی صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں اور خمینی صاحب نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے کیا ہوا ہے تاکہ لوگ آسانی سے اس کا بوسہ کر سکیں۔ ہم نے کام وہ کرنا ہے جس کا ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور ہم نے اس کام سے رکنا ہے، اس کام کو ترک کرنا ہے جس سے ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہاتھ کا بوسہ کرنے کے متعلق کیا حکم دیا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کا بوسہ لینا جو ہے وہ رحمت ہے، بیوی کا بوسہ لینا جو ہے وہ شہوت ہے، اور اپنے والدین کا بوسہ لینا عبادت ہے، اور اپنے مومن بھائی کا بوسہ لینا دینداری ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شخص نے ہاتھ چوما تو امام نے فرمایا کہ خبردار، یہ صرف نبی اور نبی کے وصی کے شایان شان ہے، یعنی نبی اور نبی کے وصی کے علاوہ کسی کا ہاتھ چومنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مومن بھائی سے ملو تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک نور عطا کیا ہے، تم اس کا ماتھا چومو کیونکہ وہی نور کی جگہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کوئی کسی شخص کے ہاتھ کا بوسہ نہ لے۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے ہاتھ کا بوسہ لیا گویا اس نے اس کی نماز پڑھی ہے۔ تو ان روایات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نبی اور نبی کے وصی کے علاوہ، یعنی نبی اور امام کے علاوہ کسی کا ہاتھ چومنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ہم یہ جو عمل کرتے ہیں یہ ایک غلط عمل ہے، اور نہ ہی ہمیں علماء اس چیز سے روکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ خود پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ کتب کو پڑھیں۔ ہم نے صرف اور صرف وہ عمل کرنا ہے جس کا ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ ہم نے دین جو ہے وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہے، کسی مولوی کی سزا کر یا کسی پیر سے نہیں لینا۔ سمپل سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ لوگ اندھی تقلید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو لوگ اندھی تقلید نہ کریں بلکہ خود پڑھیں، جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جس سے منع کیا ہے اس عمل کو ترک کریں، اس پر عمل نہ کریں۔ تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی بھی شخص کے ہاتھ چومنے سے منع کیا ہے، تو ہمیں اس چیز کو ترک کرنا چاہیے۔ تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ لینے سے متعلق جو ہے وہ بہت ساری جو ہے احادیث جو ہیں بیان فرمائی ہیں، تو آپ جو ہے اس کی وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 8 جو ہے اس کا مطالعہ فرمائیں تو یہ چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی اور درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔